رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین رب العالمین۔ کیسی ہیں تمام بیوٹیفل سولز اینڈ پیسفل سولز، اور سب کے ایمان کی حالت کیسی ہے؟ دلوں کا حال کیا ہے؟ آج کل تو دل، زبان، کان، آنکھ سب روزے سے ہیں، تو ان سب کا حال کیسا ہے؟ اچھا ہے یا بس نارمل ہے، یا پھر سبھی بیمار ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہمیں اخلاص نصیب فرمائیں، دلوں کا تقوی ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قلب سلیم سے نوازیں۔ کتنی خوبصورت یہ سولز ہیں، کتنی خوبصورت یہ روحیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر روز چن آتے ہیں اپنے مجالس کے اندر ذکر کے لیے، کیونکہ جب ہم اس مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاں مقرب فرشتوں کے ہاں اس مجلس کے اندر ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ وہ مجلس اس مجلس سے بہتر ہے۔ الحمدللہ فار بینگ چوزن ون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز بالکل پرفیکٹ جا رہی ہوتی ہے، زندگی کی لائن بالکل سموتھ جا رہی ہوتی ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی دل بے چین ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ موبائل اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تھوڑا سا وقت ہمارا گزر جائے، یا پھر نکل گئے تیار وغیرہ ہو کے تو باہر اور دوستوں میں گھومنا پھرنا، اور تھوڑا سا نا مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارے اندر پریشانی والی کیفیت ہے اس سے ہم باہر نکل آئیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اور خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پریشانی ہے کس بات کی، ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے، ہمارا جسم بالکل ٹھیک ہے، بظاہر ہمارے پاس کھانے پینے کو سب کچھ ہے، ہر چیز جو ہمیں چاہیے ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے، پھر کیوں یہ پریشانی؟ آپ کو پتہ ہے جب ہمارا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کو تو ہر چیز میسر ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جسم کی ہر ضرورت پوری ہوگی تو we should be satisfied, but it is not the case، کیونکہ ہماری روح ہے، اس کی بھی تو غذا ہے، کوئی اس کو بھی تو کچھ چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا۔ اگر ہم جسم کو بہت ہیلدی رکھیں لیکن روح بالکل ہماری مرجھائی ہو تو سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی یوں لگ رہا ہوتا ہے جس سے کچھ بھی نہیں ہے یا پھر کچھ مسنگ ہے، کیونکہ اس کو بھی تو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی کچھ کھلانا پلانا ہوتا ہے، اس کو بھی تو فریش رکھنا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے فریش ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے، صدقہ وغیرہ کر کے، دل کے اندر سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، غیبت جیسی، چغلی جیسی، نفاق جیسی، ان سب کو، نفرت، کینہ، حسد، بغض، ان سب کو نکالنے کے ذریعے، یہ ہماری سول کی سیٹسفیکشن کے لیے سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ہم نے سول کو بھی اپنی سیٹسفائی رکھنا ہے۔ اب وہ اگر بے چین ہے تو پھر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم سول کو فیڈ کریں، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم مزید دنیاوی چیزوں کے اندر مٹیریلسٹک چیزوں کے اندر اس قدر بزی ہوتے جاتے ہیں تاکہ سول کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے۔
اور اس کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہنس کھیل کے باہر سے انٹری مارتے ہیں اپنے روم میں اور وہی اداسی ہمارے چہرے کے اوپر چھا جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں مل رہا کہیں پہ، ہم پریشان ہیں. میم ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اتنی بے چینی ہے. ہم نے اپنی روح کے اوپر کام کرنا ہے، روح کو خوراک دینی ہے. کبھی کبھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ نیک اعمال کرنے کے باوجود روح پریشان ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمارے اندر اداسی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری روح کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو فیڈ کروانا ہوتا ہے، اس لیے وہ بے چین ہوئی پھر رہی ہوتی ہے. اور ہم بجائے اس کے کہ اس کی پریشانیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم ادھر ادھر اس کے سلوشنز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ جو اداسیاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، سم ٹائمز تو انسان کے اپنے کاموں کی وجہ سے آتی ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اور کبھی کبھار انسان کے اعمال بالکل درست ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان کے اعمال برے ہیں یا گناہ گار ہے تبھی پریشانی آتی ہے، نہیں. بلکہ انسان کبھی کبھی نا اچھے اعمال کے ذریعے اس درجے کو پہنچ نہیں رہا ہوتا جس تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی اس کو تھوڑی بہت آزمائش دے دیتے ہیں تاکہ اس تک پہنچ جائے. تو یہ جو پریشانی مومن کو تو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے اوپر بھی اجر ملتا ہے. تو اتنی بڑی پریشانی کہ اس کی مینٹل ہیلتھ اس کی وجہ سے ڈسٹرائے ہو رہی ہو، یا اس کا دل بے چین ہو اور اس کے اندر ایک الگ سی کیفیت چل رہی ہو جس میں وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہو، اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر ہی اجر رکھا ہے. یہ بھی تو ایک آزمائش ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسی سچویشن کے اندر بھی شکر بجا لاتے ہوئے اپنی روح کے اوپر کام کریں اور پریشان نہیں ہو جایا کریں. اداس نہیں کہ میں شاید بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں شاید میں بہت زیادہ ان کی نظر میں گناہ گار ہوں اس لیے مجھے ایسا ہو رہا ہے. نہیں، کبھی کبھی اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو بھی کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ آزمائش ان کی بھی ہوتی ہے اور ان کی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل. تو کبھی خود کو مشکلات میں گھرا ہوا دیکھیں، اداسیوں میں، بے چینیوں میں، یا اپنے آس پاس کسی انسان کو، تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ لیکچرز دیں کہ تم شاید تو بہت زیادہ گناہ گار ہو، ایسے کرو، کبھی کبھی اس کو پازیٹیو باتوں کے ذریعے بھی موٹیویشن دلایا کریں. So we have to try to satisfy our souls as well because they are also part of our body. They also need care. ہم دن کو شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے منہ کا تو بڑا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ڈریسنگ کا بڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری چمک دمک تو سب، لیکن روح کو بھی تو چمک دمک کی ضرورت ہے نا، اس کو بھی پالش کرنے کی ضرورت ہے. وہ زنگ آلود ہوگی تو پھر یہ جسم بے شک بالکل ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہم چل رہے ہوں لیکن وہ سکون، وہ اطمینان نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری سول سیٹسفائی نہیں ہو جاتی. تو نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے. اس کو پانے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن باقی مخلوق کی نسبت اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو اسٹرانگر اور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ، اینڈ وی ہیو ٹو سیٹسفائی اور سول ایز ویل، وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اور سول ایز ویل. صبح اٹھے دن کی پلاننگ کرے تو اس میں جسم کے حوالے سے جو پلاننگ کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں، یوں میں نے برش کرنا ہے، یہ مسواک کرنی ہے میں نے، یا اس ٹائم پہ منہ دھونا ہے، اس ٹائم پہ میں نے اس طرح کی کیئر والی روٹین کو اپنانا ہے. اسی طرح سول کے بارے میں بھی پلاننگ کرے کہ میں نے آج سول کو کس ٹائم پہ کھانا کھلانا ہے، کس ٹائم پہ میں نے سول کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے انشاءاللہ. رمضان کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جڑی ہیں ان سب کو ہم آہستہ آہستہ 1 by 1 کور کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو مہمان آیا تھا نا ہمارے پاس اور ابھی بھی الحمدللہ چل رہا ہے، یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت خاص ہے. اور خاص کس لیے ہے؟ اس کے ساتھ جڑی ایسوسیٹڈ چیزوں کی وجہ سے. ان کو الحمدللہ ہم دیکھ رہے تھے نماز اور قیام اللیل یا پھر قیام تراویح یا جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے، قیام رمضان یا نماز تراویح کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں کل ہم نے دیکھا تھا. ایک اور چیز جو کہ رمضان کے ساتھ خاص طور پر جڑی ہے اس کا نام ہے اعتکاف. جی ہاں، اعتکاف. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جم کر عبادت کرنا یا ٹھہر کر عبادت کرنا، یعنی بندہ اپنے تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر صرف اور صرف
عبادت الہی کی غرض سے مسجد میں جا کے ٹھہرے، اور اس میں خاص طور پر نیت شامل حال رہے، اور سوائے ایسی ضروری حاجات کے جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی ان کے علاوہ مسجد سے باہر نہ جائے۔ یہ اعتکاف ایک مسنون عبادت ہے جو کہ صرف اور صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں بھی سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد میں ہوتی ہے۔ تو اگر ایسے ہی جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں، ٹھہر جائیں، نیت نہ ہو، پھر وہ اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ اعتکاف ایسے ہوگا کہ اس کے پیچھے نیت بھی ہو مسنون اعتکاف کی، اور ساتھ ساتھ میں جو پھر معتکف کے لیے ابھی ہم دیکھیں گے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں وہ کر سکتا، ان سب چیزوں سے باز رہے، اور جو چیزیں الاؤڈ ہیں وہ کرے، تو پھر وہ پورا اجر جو مسنون اعتکاف کا ہے وہ پالے گا۔ اب جو اعتکاف ہے اس کے بارے میں مسکنسیپشنز بھی پائی جاتی ہیں، اور بہت ذرا کنفیوژنز بھی پائی جاتی ہیں کہ ہمیں کتنے دن کا اعتکاف کرنا چاہیے، اور کیا عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے یا صرف مرد کر سکتے ہیں، اور اگر عورت کر سکتی ہے تو وہ کہاں پہ کرے اور کتنے دنوں کا کرے، کیونکہ سم ٹائمز عورت اگر بیٹھ جاتی ہے اعتکاف پہ، پھر حالت حیض لاحق ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا سچویشن ایسی ہونی چاہیے جو کہ اپنانی ہو۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اعتکاف مسجد میں ہو، نمبر 2 ایسی مسجد جو جامع مسجد ہو وہاں پہ اعتکاف کرنا، اور 10 دن کا اعتکاف کرنا، نمبر 3 روزے کی حالت میں ہونا، یعنی کہ آپ ایلیجبل ہیں کہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، روزہ، اعتکاف، 10 ڈیز، جامع مسجد، اگر یہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، اور جو اعتکاف کے اندر جو چیزیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ ہو گیا مسنون اعتکاف، جس کو ہم سنت اعتکاف بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اعتکاف کرنا مسجد میں۔ اب اعتکاف کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا، ایک ہے سنت اعتکاف، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ سم ٹائمز انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ سنت اعتکاف یا مسنون اعتکاف جس کے بارے میں ابھی بتایا گیا کہ لاسٹ 10 ڈیز آف رمضان میں کریں، اس کے بعد روزے بھی ساتھ ساتھ میں دنوں کے روزے بھی رکھتے جائیں، نمبر 3 اس کے اندر نیت آپ کی درست ہو، اینڈ نمبر 4 جن چیزوں سے اعتکاف میں کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سب سے انسان بچتا جائے۔ یہ انسان کا مسنون اعتکاف ہوگا۔ جبکہ دوسرا اعتکاف جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، جیسے کہ انسان نے نظر مانی ہو کہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کو وہ پھر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے وہ نظر کو پورا کرنا۔ جس طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں نے زمانہ جہالیت میں مسجد حرم میں 1 رات اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی تھی، تو کیا میں اسے پورا کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر پوری کرو اپنی، صحیح البخاری 2032۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اعتکاف تو 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسنون 10 ڈیز ہی ہیں، لیکن اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن کا ہو سکتا ہے، 2 دن کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے۔ جو ہم آگے ٹائمنگ کی بات کریں گے مسنون اعتکاف کے اوپر، خاص طور پر کس ٹائم پہ داخل ہونا ہے، کس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اس کی ایک خاص ٹائمنگ ہے۔ لیکن جو ویسے اعتکاف کیا جاتا ہے، آپ 1 دن کا کرنا چاہ رہے ہیں نفلی طور پر، عبادت کے طور پر، کیونکہ انسان کی عبادت تو ضائع نہیں جاتی،
ہم اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اعتکاف کے اندر ہم باقی دنیاوی معاملات سے سب سے کٹ آف ہو کے صرف بس دینی کاموں کے اوپر اور عبادات کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کی عبادات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر ہم 1 گھنٹے کے لیے بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی اجر ہے۔ 1 دن کا کرنا چاہتے ہیں، 2 دن کا کرنا چاہتے ہیں، 3 دن کا، اس میں پھر خاص بیٹھنے کی کوئی مدت نہیں ہوگی کہ ہم اس ٹائم پہ داخل ہو جائیں اعتکاف والی جگہ کے اوپر اور پھر اس ٹائم پہ نکل آئیں، نہیں۔ اور یہ جو مسنون اعتکاف ہے یہ صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ویسے اعتکاف کریں جیسے 1 گھنٹے کا، تو آپ اگر کسی اور جگہ پہ بھی کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے، یا مسجد میں عورت کا جانا وہاں پہ اس جگہ پہ سیف نہیں ہے، یا مسجد میں جگہ ہی نہیں بنائی گئی عورتوں کے لیے، تو پھر نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ تو آپ اگر اپنی جہاں پہ نماز والی جگہ ہے، نماز والا روم ہے، اس میں جا کے آپ 1 گھنٹے کا اعتکاف کرتے ہیں، 1 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ باقی جو مسنون اعتکاف ہے وہ صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے فار 10 days، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ ازواج مطہرات بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو ہم نے جانا کہ اعتکاف ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، اور مسنون اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اعتکاف ہوتے ہیں جو انسان اپنی نظر وغیرہ یا منت وغیرہ مانی ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کسی بھی وقت جو باقی اعتکاف ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ٹائم کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اس ٹائم عصر سے لے کے مغرب تک کرنا ہے، عشاء کے بعد نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں، آپ جس ٹائم پہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں۔ ایون دیٹ آپ اگر باجماعت تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے نیت کر کے جائیں کہ میں ابھی حالت اعتکاف میں ہوں، 1 گھنٹے کا میں اعتکاف کروں گی، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے وہاں پہ تراویح پڑھنی ہے، دنیاوی معاملات کو اور ان کی ڈسکشن آپ اوائڈ کریں، اور جو اعتکاف کی ریکوائرمنٹس آپ ان کو فلفل کریں، اجر انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف کا ملے گا۔ اب اعتکاف کے ہم کچھ مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ البقرہ 187۔ تو اعتکاف نمبر 1 مسجد میں ہوگا، گھر میں اعتکاف ثابت نہیں ہے شریعت سے، نمبر 1۔ نمبر 2، عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی بشرطے کہ مسجد محفوظ ہو، اور وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام وغیرہ پہنچانے کے لیے وہ سب میجرمنٹس کمپلیٹ ہوں تو عورت وہاں پہ جا کے اعتکاف کرے گی۔ نمبر 3، کس ٹائم پہ مسنون اعتکاف شروع ہوگا؟ 20واں روزہ دن کو چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس 20واں روزہ جب مغرب کے ٹائم ہم افطار کرتے ہیں تو وہاں سے پھر 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 21ویں رات کو رات جو ہے وہ عبادت میں گزار کے پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جاتے تھے، تو اس ٹائم پہ ہم داخل ہو جائیں فجر کی نماز ادا کر کے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنا سارا سامان انہوں نے ایک ساتھ اٹھانا ہوتا ہے، پھر اس ٹائم پہ اس کو لگانا ہوتا ہے، وہاں پہ سیٹ کرنا ہوتا ہے اپنی جگہ وغیرہ، تو پھر رات سے ہی پہلے سے یہ اہتمام کر لیتے ہیں اور پہلے ہی جا کے پھر اپنی روٹین وغیرہ سیٹ کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل چونکہ عبادات کا سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے عبادت کرنی ہے، تو وہ پہلے سے ہی پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اعتکاف یہاں سے ان کا شروع ہو جاتا ہے نماز فجر کے بعد سے۔ اور جو اعتکاف ہے وہ جامع مسجد کے اندر کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے اندر جو ایسے چیزیں ہیں جیسے نہانا، کنگھی کرنا، اور بالوں وغیرہ کے اندر تیل لگانا، مسواک کرنا، یہ سب جائز ہیں، بلکہ یہ سارے ایسے امور ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت بھی ہیں۔ اب کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کچھ ایسے کام ہیں جو مزید بھی کر سکتے ہیں، جیسے واش روم وغیرہ کو یوز کرنے کے لیے آپ اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کے باہر جا سکتے ہیں، چونکہ مسجد کے اندر تو واش روم ہوتے نہیں ہیں، باہر سائڈ پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کام منع ہے اعتکاف کے دوران ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مسنون اعتکاف کے لیے سارے کام ضروری ہیں کرنے۔ نمبر 1، عورت سے صحبت کرنا یہ منع ہے، بوسہ دینا، گلے لگانا، اور یہ ساری چیزیں ان سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اور بیوی کے ساتھ، بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے،
خیمے میں آ سکتی ہے اس حال میں کہ اس کا شوہر اعتکاف میں ہے، پھر بھی وہ آ سکتی ہے، لیکن زیادہ وقت اوبویسلی نہ لیں، چونکہ یہ وقت ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف اور صرف عبادات کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وقف ہے۔ تو لیکن ضروری اگر کوئی معاملہ ہے تو وہاں پہ جایا بھی جا سکتا ہے، منع نہیں ہے بیوی کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے، آپ کے شوہر ہیں، آپ خود جا کے ان کو سب چیزیں پرووائڈ کیجیے اگر آپ جا سکتی ہیں، اور سیفر سائٹ ہے تب، ادروائز اگر میلز کا آنا جانا وہاں پہ بہت ہے تو پھر آپ کسی میل کوئی وہاں پہ بھیجیے۔ اس کے علاوہ جنازہ وغیرہ میں شرکت کے لیے معتکف یعنی کہ اعتکاف کرنے والا باہر نہیں جا سکتا، البتہ مسجد میں اگر جنازہ آ گیا تو پھر ساتھ میں وہ پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ کو، اور مریض کی عیادت کے لیے معتکف اس کے گھر میں نہیں جائے گا، اور بیوی سے بوسہ و کنار کرنا، ہم بستری کرنا یہ بھی منع ہے، اور غیر ضروری کام کے لیے جو انتہائی ضروری نہیں ہے صرف ویسے ہی اگر اس کے لیے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے، ہاں ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ یہ تھا مسنون اعتکاف اور اس کی کنڈیشنز۔ اب مسنون اعتکاف اینڈ کب ہوگا؟ شوال کا چاند نظر آتے ہی، یعنی کہ جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے، عید کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں شوال کا چاند، جب وہ نظر آئے تو وہاں پہ اپنا اعتکاف ختم کر دینا چاہیے، اور اس طرح سے پھر اعتکاف وہاں پہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے پروسیجر ہے وہ کمپلیٹلی مل جائے گا۔ اعتکاف کا ایک اسپیشل پروٹوکول یہ بھی ہوتا ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے نا، وہ اگر سویا ہے تب بھی اس کی وہ عبادت کے اندر ہی شمار ہو رہا ہوتا ہے، اس کی نیند بھی عبادت میں ہوتی ہے، تو لیلۃ القدر اس کو اس کے نصیب میں ہوتی ہے سمجھیں، کیونکہ وہ تو عبادت کے اندر ہی راتوں کو گزار رہا ہوتا ہے، تو آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک رات تو مسٹ ہے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہو، تو آخری راتوں کے اندر یہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے آخری عشرے میں ہی، تو یہ بیسٹ اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کو انسان پا لے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک بڑا المیہ پایا جاتا ہے کہ جب اعتکاف سے بندہ اٹھتا ہے تو لوگ اس کو نا جا کے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہی پھر ہار وغیرہ پہنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نعرے وغیرہ لگتے ہیں اور جلوس کی شکل میں پھر اس کو گھر تک پہنچانے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کوئی پارٹی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے یا کچھ کھانے پینے کا اس طرح سے، تو اس کا احادیث مبارکہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو کیونکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے تو اس کو بالکل سمپلیسٹی کے ساتھ انجام دیا جائے، کوئی زیادہ اس کے اندر ریاکاری وغیرہ شامل نہ کیا جائے، لیکن چونکہ مسجد میں جاتے ہیں اعتکاف ہوتا ہے پتہ تو چل جاتا ہے سب کو، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ ریاکاری دل میں نہ آئے، زیادہ لوگوں کے اندر چرچا آپ کے اعتکاف کا نہ ہو۔ اور جب یہ تو ساری کنڈیشنز تھیں مسنون اعتکاف کی، اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ نفلی اعتکاف کر رہے ہیں، ویسے ایک دن کا کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے پھر بلا ضرورت اس طرح سے یہ والے کام نہیں کرنے جو کہ اس اعتکاف کے اندر منع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے کے ہیں وہ سارے کے سارے ہم کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی اجر ہے، بے شک ہم ایک لمحہ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اعتکاف کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے کرتے ہیں، 10 منٹ کے لیے بھی کرتے ہیں، خالصتاً صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ہم اعتکاف کریں۔ تو ابھی رمضان میں چونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ مساجد ایسے ہوتی ہیں جہاں پہ عورتوں کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کے لیے محفوظ نہیں بھی ہے کہ آپ اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ آپ جائیں نا، ایک دن کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی چلا جائے، آپ لوگ جائیں 2-3 گھنٹے کا اعتکاف لازمی کریں، وہاں پہ مسجد میں جا کے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کنسیپشن ہے کہ بس عورت کو مسجد میں نہیں جانے دینا، حالانکہ اگر عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اسے مسجد میں جانے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن کہا جاتا ہے آپ نے مسجد میں بھی نہیں جانا، آپ نے یہ کام بھی نہیں کرنا، وہ کام بھی نہیں کرنا، تو اگر آپ سیفر فیل کرتے ہیں، آپ کے لیے کوئی ایک سیپریٹ جگہ ہے مسجد کے اندر، تو آپ جائیے، وہاں پہ جا کے ہم پھر جو عبادات ہیں وہ کریں، اور ساتھ میں اعتکاف کی بھی نیت بھی کریں تو زیادہ اجر ملے گا۔ یہ تھے اعتکاف سے ریلیٹڈ احکام و مسائل جو کہ رمضان سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ ہم اعتکاف لازماً کریں، چاہے کچھ ہی لمحوں کا ہو، کچھ ہی وقت کا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیشن کریں، اور جو مسنون اعتکاف ہے عورتیں اگر خود نہیں کر سکتی تو اپنے گھر والوں کو لازمی موٹیویٹ کیجیے کہ وہ کم از کم اعتکاف لازمی کریں اس رمضان۔
آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک لمحہ اپنے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیں، وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں ہم سب کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے قبول فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیتوں میں اخلاص عطا فرمائیں۔ یا الہی، ہم آپ کے محتاج بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، اور صرف آپ کو ہی اپنا سہارا جانتے ہیں۔ یا ربی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارا ساتھ دے، جو ہمارا سہارا بنے۔ یا الہی، آپ ہیں تو یہ سب ہیں۔ یا الہی، اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی، توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کو اپنی منزل بنا کے ان راستوں کے اوپر چل سکیں جن سے آپ راضی ہو جائیں ہم سے۔ یا الہی، ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ فرمائیے۔ یا الہی، اعمال کی اصلاح فرمائیے۔ یا الہی، آپ کے بس کن کہنے کی دیر ہے۔ آپ تو ہر چیز کے اوپر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں، آپ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ یا الہی، ہم آپ سے ہی اس لیے سوال کرتے ہیں، بس آپ کے سامنے ہی جھکتے ہیں۔ یا الہی، اپنی عبادتوں کو صرف اور صرف آپ کے لیے ہی خالص کیے ہوئے ہیں، آپ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہی، ہم سب پر رحم فرمائیے۔ یا الہی، نیکی کے راستوں کے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ربی، آپ ہم سب پر بہت مہربان ہو جائیے، اپنے فضل سے بے حساب عطا فرمائیے، حلال رزق میں وسعت نصیب فرمائیے۔ یا الہی، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا الہی، اپنے رشتوں کو بہت اچھے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم بہت کمزور ہیں۔ یا الہی، ایسے انسان بنا دیجئے جو آپ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔ یا الہی، اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بے ضرر سا انسان بنا دیجئے۔ یا الہی، ہمارے حوصلے پست ہوئے پڑے ہیں، ان کو واپس سے یکجا کر کے اکٹھا کیجئے۔ یا الہی، اور ہمیں کمر بستہ ہو کے اپنی منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ربی، ہمیں تو آپ کے پاس آنا ہے، ہم نے تو آپ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یا الہی، اپنے اعمال پہ خود گواہی دینی ہے کہ ہاں یہ کیے ہیں، ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں۔ ان گناہوں کے بوجھ کو لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتے۔ یا الہی، اس رمضان ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر لیجئے۔ یا الہی، ان گناہوں نے ہماری کمر توڑ رکھی ہے، دلوں پہ تالے ڈال دیے ہیں، زنگ ڈال دیے ہیں۔ یا الہی، ہمارے دل کالے ہو چکے، گناہوں کے داغ لگ لگ کے اس گناہوں کے دامن کو دھو لیجئے، پاک کر لیجئے۔ یا الہی، ڈھانپ لیجئے۔ بے شک آپ کی مغفرت ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے نا، آپ کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ الہی، ڈھانپ لیجئے۔ یا الہی، موت کی سختیوں کو آسان فرمائیے۔ یا الہی، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے۔ یا الہی، یہ سب حق ہے، ہونا ہے، فرشتے آئیں گے، کبھی کسی کو خوشخبری دیں گے، کبھی کسی کو جہنم کی بری خبر سنائیں گے۔ یا الہی، موت کے وقت اچھے فرشتوں کو بھیجیے گا، خوشخبری دینے والوں کو، ایسے فرشتے جو جنت کی خوشخبری دیں۔ یا الہی، روح میں نکلنے میں آسانیاں عطا فرمائیے گا۔ یا الہی، اس دنیا میں لوگ تو بھول جاتے ہیں چند دنوں کے بعد، موت کے بعد کون یاد رکھے گا۔ یا الہی، آپ ہمیں فرشتوں میں مشہور کر لیجئے، ان کو ہمارے لیے دعائیں کرنے والا بنا دیجئے کہ فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کریں۔ یا الہی، ہمارا ذکر خیر اس دنیا میں بھی باقی رکھیے، تا قیامت باقی رکھیے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ یا ربی، ہم سب کو ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ربی، جب روح نکلے، جب روح جسم سے جدا ہو تو ہر طرف خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوں۔ یا الہی، ہر فرشتہ تیار ہو ہماری روح کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے، اپنے پاس لینے کے لیے۔ یا الہی، آسمانوں پہ
آپ انتظار کر رہے ہوں ہماری روح کو خوش آمدید کہنے کے لیے، آسمان کے دروازے کھلنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ کے محبوب بندے کی روح آئی ہے، یا الہی مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں، بس آپ اپنا خاص کرم فرما لیجئے یا الہی۔ اپنے پاس، اپنے عرش کے پاس، اپنے عرش پہ یا الہی اپنے عرش کے ساتھ ہماری روح کو جگہ دیجئے یا الہی۔ جنت میں ایسا ٹھکانہ نصیب فرمائیے، ہر روز آپ کو دیکھیں، بار بار آپ کو دیکھیں، ہر وقت آپ کو دیکھیں، اپنا دیدار نصیب فرمائیے گا یا الہی۔ کتنے محروم لوگ ہوں گے، کتنے محروم جو آپ کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، جو دنیا میں تو محروم ہیں لیکن آخرت میں بھی محروم ہو جائیں گے یا الہی۔ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں یا الہی۔ ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ سے دور کر دیں یا الہی۔ ایسے لوگوں سے دور کر دیجئے، ایسے لوگوں سے دور کر دیجئے جو آپ سے ہمیں دور کر رہے ہیں یا الہی۔ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے جو آپ کے قریب ہونے میں ہماری مدد کریں یا الہی۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبول فرما لیجئے یا الہی۔ ہم وہ ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، ہم وہ ہیں جن کے اوپر دنیا والے دروازے بند کرتے ہیں یا الہی۔ ہم وہ ہیں جو ہر طرح کے دھکے کھا کے آپ کے پاس آئے ہیں یا الہی۔ ہمیں سمیٹ لیجئے، ہمیں اپنے راستے میں قبول کر لیجئے، بس اپنے در کا بنا دیجئے یا الہی۔ آپ اپنا دیدار نصیب فرمائیے گا، ہر کام لوجہ اللہ، اپنے چہرے کو پانے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیتوں میں اخلاص عطا فرمائیے یا الہی۔ ہم ٹوٹے لوگ ہیں، ہم بہت کمزور، بہت عاجز اور بہت لاچار لوگ ہیں، ہم ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے پیش ہو سکیں، آپ کو دیکھ سکیں، بہت گناہ گار ہیں ہم، ایسے نہیں کہ ہمیں آپ سے بات کرنے کی تمیز آئے، طریقہ آئے، مانگنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، اپنی عقل کے مطابق مانگتے ہیں، آپ کی شان کے مطابق مانگنا بھی نہیں آتا یا ربی۔ آپ ہمیں ساری خیر اور ساری بھلائیاں عطا فرمائیے یا الہی۔ ہم ناکام لوگوں کو اپنے ہاں کامیاب بنا لیجئے، ہم بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جائیے۔ ہم بہت ناشکرے ہیں، ہم انتہائی ناشکرے ہیں، ہر جگہ پہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جن کاموں سے آپ نے روکا وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہیں آپ کے بندے یا الہی، ہیں صرف اور صرف ہم آپ کی ہی بندیاں، بس آپ ہم سے قبول فرما لیجئے، سب ہمیں اپنے لیے قبول فرما لیجئے، ہمیں ہدایت کی روشنی کے چراغ بنا لیجئے جن سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں، ہم خود بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں یا الہی۔ علم کے راستے ہمارے اوپر کھول دیجئے یا ربی۔ علم کا ملنا آپ کی محبت کی نشانی ہے، آپ نے اس مہینے میں ہمیں علم کے لیے چنا، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں یا الہی۔ ہمیں اپنی محبت صرف اور صرف آپ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا الہی۔ ہم آپ کی اس انتخاب کی قدر کرتے ہیں، آپ نے ہمیں چنا، آپ نے ہمیں اپنی رحمت سے خاص کیا، اپنی اتنے ساری مخلوق میں سے ہمیں اٹھا کے چنا ہے، ہم آپ کو شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ یا الہی۔ علم کے راستوں میں استقامت نصیب فرمائیے، اپنی اس محبت کو ہمارے اوپر ہمیشہ برقرار رکھیے یا الہی۔ اس علم کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں یا الہی۔ جب تک آپ کی پہچان نہیں تھی جاہل تھے، جب تک قرآن کا علم نہیں تھا جاہل تھے، ہمارے اعمال کے سبب
ہمارے برے اعمال کی وجہ سے یا الہی ہم سے یہ مواقع مت چھینیے گا. ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا فیوچر بھی آپ جانتے ہیں، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ سب جانتے ہیں. آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، بس ہمیں ان راستوں سے کبھی مت ہٹائیے گا. اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایسے راستوں پہ چلائیے جن سے آپ کی محبت حاصل ہو. یا الہی ہمارے والدین، ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. ہمارے والدین کے حال پر رحم فرمائیے، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا، یا الہی اس سے کہیں بڑھ کے آپ ان کے اوپر رحم فرمائیے. یا الہی ہمارے دل میں والدین کی محبت ڈال دیجیے، بے شک دل تو آپ کے ہاتھ میں ہے. یا الہی ان کو اپنی محبت کی طرف، اپنے دین کی محبت کی طرف پھیر دیجیے. یا الہی جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، الہی ان کے والدین کے درجات ان کی وجہ سے بلند فرمائیے. یا الہی بخش دیجیے، اس رمضان میں سب کو بخش دیجیے، بے شک آپ کی رحمت بے حساب ہے، مغفرت بھی بے حساب ہے. یا الہی آپ اگر ہم سارے گناہ گار ہو جائیں تب بھی اس میں کمی تو نہیں آتی. یا الہی بس ہم گناہ گار ہیں، ہم بہت بیوقوف ہیں، کم عقل ہیں. ہم بس ہماری تو پیشانی کے بال بھی آپ کے ہاتھ میں. یا الہی ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے حقیر سمجھتے ہیں. یا الہی بس ہم آپ کے در کے محتاج ہیں، بیکاری ہیں. یا الہی ہم بخش دیجیے. جتنے بھی لوگ اس دنیا سے پہلے رخصت ہو گئے، یا الہی سب کو بخش دیجیے. جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، یا الہی ان کو بھی یا الہی بخش دیجیے. یا الہی معاف فرمائیے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. یا الہی ایسے لوگوں سے ہمیں پتہ ہے ہم محروم لوگوں میں سے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہم نے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے، ہر روز بھڑکاتے ہیں. یا الہی رمضان میں ہمیں گناہوں سے آزاد کر کے ایسے لوگوں میں شامل فرمائیے جو محروم نہیں ہیں. یا الہی بس ہم آپ کی رحمت کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے ہیں. یا الہی آپ اس دن کے مالک ہیں نا، بدلے کے دن کے مالک ہیں. یا الہی بس ہم آپ کو اپنا سفارشی بناتے ہیں. یا الہی بس ہمیں بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالیے اور ہمیں درگزر فرما لیجیے. یا الہی جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے یا الہی نہیں مانگتے، ہم مانگتے نہیں ہیں. یا الہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، بن مانگے یا الہی بے حساب عطا فرمائیے. ہر خیر ہر بھلائی ہمیں نصیب فرمائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس کے اندر ملاقات ہوتی ہے اگر زندگی رہی تو. جس طرح سے کہ ڈونیشنز کی کال سب کو دی گئی ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ تھوڑے سے جو چند ایک دن باقی ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ خود بھی ڈونیٹ کریں. اور آپ کے پیاروں میں سے اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے آپ ان سے بھی ان کے ڈونیشنز لے کے کلیکٹ کر کے قرآن ڈسٹریبیوشن پروجیکٹ کے اندر آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے. آخری جو روزہ ہوگا جسے شوال کا چاند نظر آئے گا، یہ پروجیکٹ بھی ہمارا کلوز ہو جائے گا. اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کما سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ سکیں. اور جیسے کہ بار بار ہم بتا بھی چکے ہیں کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی آپ کا خسارہ نہیں ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوگا. تو ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کیجئے. آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، بھرپور انداز میں کیا ہے کنٹریبیوٹ. کتنا کنٹریبیوشن ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کیا جائے گا. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، اس پہ جو کمیاں بیشیاں ابھی آ رہی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. آپ بھرپور انداز میں اس پروجیکٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو
خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان هذا شهر الغفران رمضان۔ یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے، دورہ قرآن کے ساتھ، تراویح و قیام کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ، یہ رکوع و سجود لمبے ہو جائیں، دعاؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جائیں، گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں، ندامت سے سر جھکنے لگیں، ہاں ندامت کے آنسو چھلکنے لگیں، رحمتوں کے در کھلے ہیں بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، یہ دامن پھیلنے لگیں، عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیندیں ہماری سکڑنے لگیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں، یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں، یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں، یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے، ہاں یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ هذا شهر القرآن رمضان هذا شهر الغفران